السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا اور اسلام کی روشنی ہم تک پہنچائی۔ آئیے جانتے ہیں ان مقدس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں جن کی زندگیاں ہمارے لیے ایمان، وفا اور قربانی کا روشن نمونہ ہیں۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز کے لیے خاص طور پر مشہور تھے؟ پہلے مؤذن اسلام، پہلے کاتب وحی، پہلے حافظ قرآن، پہلے سپہ سالار۔ درست جواب ہے پہلے مؤذن اسلام۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا لقب عطا فرمایا؟ فاتح اسلام، امین الامت، سیف اللہ، اسد اللہ۔ درست جواب ہے سیف اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اصلاً کس خطے سے تھا؟ یمن، حبشہ، شام، فارس۔ درست جواب ہے فارس۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کی تجویز کس صحابی نے دی؟ حضرت سلمان فارسی، حضرت زید بن ثابت، حضرت عمار بن یاسر، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم۔ درست جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کن کے ہاتھوں شہید ہوئے جو اسلام کے پہلے شہداء میں شمار ہوتے ہیں؟ ابو لہب کے، ابو جہل کے، امیہ بن خلف کے، عتبہ بن ربیعہ کے۔ درست جواب ہے ابو جہل کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور ہیں؟ سب سے زیادہ قرآن حفظ کرنے، سب سے زیادہ غزوات میں شرکت کرنے، سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے۔ درست جواب ہے سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز کے لیے خاص طور پر مشہور تھے؟ تجارت میں، تلاوت قرآن اور قرآن کے علم میں، تیر اندازی میں، شاعری میں۔ درست جواب ہے تلاوت قرآن اور قرآن کے علم میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنے سال خدمت کی؟ 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال۔ درست جواب ہے 10 سال۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اسلام کی تعلیم دینے کے لیے کس حیثیت سے بھیجا گیا؟ پہلے سفیر اسلام کی، پہلے سپہ سالار کی، پہلے قاضی کی، پہلے خطیب کی۔ درست جواب ہے پہلے سفیر اسلام کی حیثیت سے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم عمری میں کس اہم ذمہ داری پر مقرر کیا؟ قضاء کی ذمہ داری، سفارت کی ذمہ داری، بیت المال کی ذمہ داری، لشکر کی سپہ سالاری۔ درست جواب ہے لشکر کی سپہ سالاری۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا جو ان کی عظیم فضیلت بیان کرتا ہے؟
جنت ان کے لیے سج گئی، عرش الہی ان کی وفات پر ہل گیا، فرشتے ان پر رحمت بھیجتے رہے، وہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ درست جواب ہے عرش الہی ان کی وفات پر ہل گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں کس حیثیت سے اپنایا تھا؟ منہ بولے بیٹے کی حیثیت سے، غلام کی حیثیت سے، مہمان کی حیثیت سے، شاگرد کی حیثیت سے؟ درست جواب ہے منہ بولے بیٹے کی حیثیت سے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد کتنے عرصے تک مقیم رہے؟ چند دن، تقریباً 7 ماہ، 1 سال، 5 سال؟ درست جواب ہے تقریباً 7 ماہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کہاں ہوئی؟ قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، دمشق میں؟ درست جواب ہے قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس ملک کو فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کیا؟ شام، ہندوستان، فارس، مصر؟ درست جواب ہے مصر۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس راز کا امین بنایا؟ جنگی حکمت عملی کا، بیت المال کے حساب کا، منافقین کے ناموں کا، وحی کے نزول کے وقت کا؟ درست جواب ہے منافقین کے ناموں کا۔ ماشاءاللہ، آپ نے صحابہ کرام پر مبنی کوئز مکمل کر لیا۔ اپنا سکور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے کتنے جواب درست تھے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ہمارے ایمان اور محبت کا سرمایہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پر چلنے اور ان سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔